السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بلا شر خیر و بدل دے، آمین۔ میری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 172 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 171 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 172 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریة من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون۔ ٹرانسلیشن: او تقولو، یا تم کہنے لگو، انما بے شک، اشرک شرک کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادا نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم، ذریۃً اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبطلون اس کے بدلے میں جو کچھ اہل باطل کرتے رہے، وکذالک اور اسی طرح، نفصل الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، ولعلہم یرجعون اور شاید کہ وہ لوٹ جائیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 172 سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت ہی عظیم الشان عہد کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور یہ کب کا ذکر ہے؟ جب ہم سب دنیا پہ موجود نہیں تھے، بلکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ارواح سے بہت باری عہد لیا تھا، تو ہم سب نے اس وقت بیک وقت اس کا اقرار کیا تھا۔ اگرچہ ہم سب کو یاد نہیں ہے، لیکن یقیناً اس بات کا اقرار کیا تھا۔ کس بات کا؟ کہ واقعی تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اور جب لیا تیرے رب نے، بنی آدم کو ان کی پشتوں سے، ذریتہم کس کو؟ ان کی اولاد کو، واشہدہم اور گواہ بنایا ان کو، علی انفسہم انہی کی جانوں پر۔ یہ عہد لینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کی جانوں پر گواہی ہو سکے، حجت قائم ہو سکے۔ اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اس وقت سب روحوں نے بیک وقت اس بات کا اقرار کیا تھا۔ بلا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ روحیں کون سی تھیں؟ جتنی روحیں اب تک دنیا پہ آ چکی ہیں، جتنی مزید قیامت تک آئیں گی، سب روحوں سے یہ عہد، یہ اقرار لیا تھا، تو اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس عہد کا لینے کا مقصد کیا تھا؟ ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہنے لگو، انا کننا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور حجت، بطور دلیل سب ارواح سے اس بات کا اقرار کروایا تھا، تاکہ توحید کا جو پرچم ہے وہ لہراتا رہے، توحید کا بول بالا ہو، اور توحید پہ ہی ان لوگوں کو، ان ارواح کو گواہ بنایا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے فطرت میں توحید رکھ دی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس سے غافل تھا، مجھے تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے توحید کا پیغام پہنچتا تو میں اس کو مان لیتا۔ چاہے انسان کسی جنگل میں کہیں بھی رہ رہا ہے،
اندھیری کوٹری میں بھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فرقان رکھا ہے جو اس کو ممتاز کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کروا دیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان کا اپنا نفس ہی کافی ہے، جیسا کہ قرآن کے ہی مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جانوں میں بھی نشانی ہے، جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، کیا بس تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ضرور ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا کے اطراف میں اور خود ان کے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو کر رہے گا۔ پھر مزید ایک اور مقام پہ فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک انسان اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے اور بے شک وہ اس بات پہ گواہ بھی ہے۔ پھر مزید اس بات کی دلیل کہ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی ہے، جس طرح کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے والدین چاہے اس کو یہودی بنا لیں چاہے مجوسی بنا لیں، تو ورنہ انسان کے اندر جو توحید ہے وہ پنپتی ہے تو بچہ مسلمان رہتا ہے، اس کی تربیت کے لحاظ سے وہ پھر بڑا ہو کر وہی کردار اپناتا ہے۔ اور ایسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کائنات میں وسیع قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد انسان کو خود بخود آ جاتی ہے، یہاں تک کہ چرند پرند حیوانات، جمادات جو سبزہ ہیں، پانی ہے، سمندر ہیں، الغرض کچھ بھی دیکھ لیں تو یقیناً فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ اتنے وسیع عریض یہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، یہ یوں ہی کائنات کا نظام نہیں چل رہا۔ اور پھر انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے، اس بات میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ اگر تو اتنی وسیع کائنات کا مالک ہے تو تیرے آگے ہمیں معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، لہذا تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عہد الست لینے کا مزید کیا تھا مقصد، او تقولو، یا تم کہنے لگو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ شرک کرنے کے بعد تم یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، بے شک شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اس سے پہلے، یعنی کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، یعنی کہ ہم تو دیکھا دیکھی اپنے بڑوں کی تقلید کرتے رہے۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ان کے بدلے میں ہلاک کرتا ہے جو کچھ اہل باطل کرتے رہے، یعنی کہ کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، آج ہی اپنا محاسبہ کر لو اور سیدھی راہ پہ چل پڑو، کوئی کل کو عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے رہے اس لیے ہم کرتے تھے۔ تو ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور سیدھی راہ پہ چلے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی نشانیاں لاتے ہیں اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں گمراہی کی راہ پہ، اس سے ہٹ کر واپس صراط مستقیم کی طرف پلٹ آئیں۔ کائنات کی اتنی نشانیاں، کونی نشانیاں، یہ شرعی نشانیاں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت کی طرف گامزن ہو اور نافرمانیوں سے بچ جائے۔ اور یاد رہے کہ ادھر یہ عہد الست کا ذکر کرنے کا مقصد یہود کو بتانا ہے، کیونکہ یہود بھی اپنے عہد سے بار بار اعراض کرتے تھے، بار بار عہد شکنی کرتے تھے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر عہد الست کا ذکر کر کے یہود کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت
تم لوگوں نے بھی اس عہد کا اقرار کیا تھا، اگرچہ کسی کو بھی عہد کے بارے میں یاد نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرما دیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سب سے بڑھ کر تصدیق کے لائق ہے۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 174 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا ہے، اور رمضان مبارک کے جو 2-3 دن باقی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ابھی تفسیر کے لیسن سے چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان مبارک کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، تو حق رکھتا ہے کہ قرآن مجید جتنا بھی ہو سکے ہم پڑھیں اور تدبر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز عید سے ایک دن پہلے ہی آپ کو چھٹیاں ملیں گی، تاکہ عید کی جو خوشیاں ہیں آپ زیادہ دن کے ساتھ اچھی طرح ریلیکس ہو کر منا سکیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔